السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا میں ہم اور آپ آزمائش کے لیے آئے ہیں۔ یہ ہماری امتحان کی جگہ ہے۔ دنیا اور آخرت کے امتحان میں فرق صرف تھوڑا سا ہے۔ دنیا میں جب ہمارا امتحان ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ کاش ہمیں کویسچن پیپر بتا دیا جائے تو ہم پورے سوال حل کر کے فرسٹ پوزیشن حاصل کر لیں، لیکن دنیا کے امتحان میں ہمیں پیپر نہیں دکھایا جاتا مگر ٹائم بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کا پیپر 9 سے 12 مئی تک کا ہے۔ اب جو آخرت کا ہمارا امتحان ہے اس میں اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے سارا پیپر ہمارے سامنے رکھ دیا کہ کن کن چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا، اور قبر میں کتنے سوال ہوں گے، فرشتے کتنے آئیں گے، نماز کے متعلق سوال ہوگا، حقوق العباد میں قتل کا سب سے پہلے پوچھا جائے گا، پھر والدین کے حقوق اللہ اور حقوق العباد، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سوال کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹائم نہیں بتایا کہ میں زندگی کا پیپر کب واپس لے لوں گا۔ اب ہم میں سے عقل مند تو وہی ہے نا جو ابھی سے تیاری کر لے، اور وہ جو ہمارا آخرت کا رزلٹ کا دن ہوگا اس میں اب ہم نے دیکھنے ہیں کہ اس میں عزت بخشنے والے کون سے اعمال ہیں اور اس میں ہمیں رسوا کرنے والے کون سے اعمال ہیں۔ تو اب ہم نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھنا ہے کہ میدان حشر میں عزت بخشنے والے اعمال کون سے ہیں جن کے اوپر عمل کر کے ہم میدان حشر میں عزت حاصل کر سکتے ہیں، اور اسی طرح قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم نے رسوا کرنے والے اعمال بھی دیکھنے ہیں، اور انشاءاللہ ہم نے ان سے بچنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی دونوں کی رسوائی سے بچا لیں۔ نمبر 1، نیک اعمال حشر کے دن ہر طرح کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھیں گے۔ قرآن پاک میں سورہ النمل کی آیت نمبر 89 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا وہم من فزع یومئذ آمنون۔ جو شخص نیک عمل لے کر آئے گا اسے اس کا بہتر بدلہ ملے گا اور وہ لوگ اس دن کے ہول سے بھی محفوظ رہیں گے۔ اب نمبر 1 کہ درج ذیل 7 آدمی حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ نمبر 1 عادل حکمران، نمبر 2 جوانی میں عبادت کرنے والا، اور جوانی کے متعلق خاص کر سوال ہوگا کہ بتاؤ جوانی کن کاموں میں گزاری، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 5 سوالوں کا جواب جب تک ہم نہیں دیں گے اس وقت تک حشر کے میدان سے ہمارے پاؤں ہٹ نہیں سکیں گے۔ نمبر 1 جوانی کن کاموں میں گزاری، کیا جواب دیں گے؟ جوانی کن کاموں میں گزاری؟ سو کے گزاری، کھا پی کے گزاری، عیش کرتے ہوئے گزاری، موبائل فون کے اوپر ہم نے اپنا وقت ضائع کر کے گزاری، چیٹ کرتے ہوئے گزاری، یعنی کس کاموں میں ہم نے اپنی جوانی گزاری؟ زر کے پیچھے، زن اور زمین کے پیچھے ہم نے ساری اپنی جوانی لگا دی، اپنی ساری کوششیں، اپنی ساری قوت ہم نے ان کے پیچھے لگا دی۔ نمبر 3 مسجد میں دل لگانے والا، یعنی اس کا دل مسجد سے ہٹتا ہی نہیں ہے، کیونکہ نماز اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے، اور جس سے محبت ہو انسان اس سے ملاقات کا خواہش مند ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ بار بار اس سے ملاقات ہو۔ تو ایسا بندہ جس کا دل نماز میں اور اللہ کی مسجد میں اٹکا ہوا ہو، اگر خواتین کے لحاظ سے دیکھ جائے تو ایک نماز پڑھی تو ساتھ ہی پھر یہ خواہش ہو کہ اب دوسری نماز کا ٹائم آئے گا تو ہم پھر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے۔ نمبر 4 اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے۔ اب یہ کوئی مشکل کام تو نہیں ہے، اس پہ پیسہ تو خرچ نہیں ہو رہا۔ اب 7 سمندر پار بھی اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کر رہا ہے تو قدرتی طور پہ اس کی محبت ہمارے دل میں آ جائے گی۔ تو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے یہ بھی عرش کے سائے میں ہوں گے۔ تو اپنی دوستیاں بھی دیکھیں، اپنے گروپس بھی دیکھیں، کن لوگوں کو آپ نے اپنے گروپس میں ایڈ کیا ہوا ہے، آپ نے کن لوگوں کے ساتھ اپنی دوستیاں رکھی ہوئی ہیں۔ ظاہر ہے جیسے دوست ہوں گے تو پھر ویسے ہی جیسی مجلس ہوگی ویسی خجلس ہوگی۔ نمبر 5 خوبصورت عورت کی طرف سے دعوت گناہ پر اللہ کے ڈر سے انکار کرنے والا، یعنی آج کل یہ چیز بہت زیادہ ہے کہ خواتین گناہ کی طرف دعوت دے رہی ہیں اور وہ ڈر جائے وہ شخص اور یہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، ایسا شخص بھی اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے ہوگا۔ نمبر 6 چھپا کر صدقہ کرنے والا۔ اب یہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے، جتنی استطاعت ہے اتنا صدقہ کر دیں، اور چھپا کے دینے میں جیسے یہ بھی آتا ہے نا کہ وہ شخص پہاڑوں سے بھی اور لوہے سے بھی، آگ سے بھی، پانی سے بھی اور ہوا سے بھی زیادہ طاقتور ہے جو دائیں ہاتھ سے دے اور بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ تو اس کو ہم کیسے امیجن کر سکتے ہیں؟ آپ اس طرح کریں کہ آپ اپنے گھر میں ایک باکس بنا لیں، اس کے اندر آپ صدقے کے پیسے ڈالتے رہیں، گھر میں کہہ دیں کہ ہم نے آخرت بچت بینک بنایا ہے اور جس کو جو بھی کوئی پریشانی ہے کوئی ٹینشن ہے تو اس میں اللہ کے نام کا صدقہ ڈالتا رہے۔
اور جب وہ بھر جائے تو بغیر گنے ان پیسوں کو آپ کسی کو دے آئیں۔ یا اسی طرح جب آپ کسی کو صدقہ دینے لگیں تو نمبر 1 کسی کو یہ نہ بتائیں کہ ہم صدقہ دے رہے ہیں، نمبر 2 یہ کہ جتنے پیسے ہاتھ میں آئیں وہ دوسرے کو دے دیں۔ اگر ہم اپنے بائیں ہاتھ سے گننے لگ جائیں گے تو پھر بائیں ہاتھ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنے پیسے ہیں، تو اس صورت میں بھی ہم چھپا کر صدقہ کر سکتے ہیں۔ نمبر 7 تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے رونے والا۔ اب یہ کوئی مشکل کام تو نہیں ہے، تنہائی میں دن کے وقت یہ کیفیت انسان کو میسر نہیں ہوتی، لیکن رات کا جو ٹائم ہوتا ہے، تہجد کا جو ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم بھی یہ کہ سارے سو رہے ہوتے ہیں اور اس وقت انسان اٹھے، وضو کرے، وضو کر کے دو نفل تہجد کے پڑھے اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور جو اس کی خواہش ہے وہ اللہ سے کر دے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرے کہ اللہ میں نے یہ بھی گناہ کیا، اللہ میں نے یہ بھی گناہ کیا، اللہ تو مجھے معاف کر دے، تیرے علاوہ میرا کوئی رب نہیں ہے کہ جس کے در پہ میں جاؤں، تو ہی میرا رب ہے، میں نے تیرے علاوہ کسی سے کچھ بھی نہیں مانگنا۔ اور صرف اللہ کو یاد کر کے اللہ کی محبت میں، اللہ کے خوف سے اگر اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے ہیں تو ایسا شخص بھی حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لیں جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ روایت کو دیکھتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ مہیا کرے گا جب اس کے عرش کے سائے کے علاوہ کہیں کوئی سایہ نہ ہوگا۔ انصاف کرنے والا حکمران، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری، وہ شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں اٹکا رہتا ہے، وہ 2 آدمی جنہوں نے اللہ کی خاطر اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کی، اسی محبت پر اکٹھے ہوئے، اسی محبت پر الگ ہوئے، وہ مرد جسے اونچے خاندان اور حسین و جمیل عورت نے دعوت گناہ دی لیکن اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، وہ مرد جس نے اس طرح خفیہ طریقے سے صدقہ کیا کہ بائیں ہاتھ کو علم بھی نہ ہوا دائیں ہاتھ نے کیا صدقہ کیا، وہ مرد جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے اللہ کے ڈر سے آنسو بہہ نکلے، سے بخاری نے روایت کیا ہے۔ بعض ویسے ہوتا ہے نا، ہم دنیا میں لوگوں کے پیچھے رو رہے ہوتے ہیں، اس نے مجھے ایسے کر دیا یا اس کی طرف سے مجھے یہ تکلیف آئی، اور یا ہم کسی کی محبت میں رو رہے ہوتے ہیں تو اس شخص کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم اس کے لیے کتنی راتیں جاگے ہیں، کتنا اس کے لیے روئے ہیں، لیکن وہی آنسو اگر ہم اللہ کی خاطر بہائیں گے، اللہ کے خوف سے، اللہ کی محبت میں بہائیں گے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمارے آنسوؤں کے ایک ایک قطرے کی قدر کرے گا۔ تو آنسو اس کے لیے بہائیں جو آپ کی قدر کرے، نہ کہ اس کے لیے کہ جس کے ذریعے آپ ساری زندگی بھی روتے رہیں اور پھر وہ آپ کی قدر نہ کرے۔ تنگ دست مقروض کو مہلت دینے والا یا اس میں سے بھی کچھ معاف کرنے والا شخص بھی حشر میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اب جس طرح کے حالات چل رہے ہیں، لوگ جو مانگ رہے ہیں بہت مشکل ہے، جو مانگنے والے ہیں وہ تو دروازے پہ جا جا کے بھی مانگ رہے ہیں، لیکن جو سفید پوش ہیں وہ مانگنے سے پہلے 100 دفعہ سوچتے ہیں کہ ہم مانگیں یا نہ مانگیں، اور اپنی عزت کو مجرور کر کے جب وہ کسی سے مانگتے ہیں تو جس نے قرض دیا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا تو اسے مہلت دو، یعنی اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہو رہے، اس نے 1 مہینے کے لیے کہا ہے کہ میں واپس کر دوں گا، اس کے پاس پیسے نہیں تو اس کو تنگ نہیں کرو، اس کو مہلت دو، کہو ٹھیک ہے جب تمہارے پاس آئے مجھے دے دو، اور اگر دیکھو کہ اس کے حالات اس سے بھی بدتر ہیں، وہ دے نہیں سکتا تو اس میں سے کچھ معاف کر دو، یعنی ٹھیک ہے آپ مجھے پورے نہیں دے سکتے، آپ مجھے آدھے دیں، اور اگر تمہارے پاس اللہ نے تمہیں اتنا دیا ہوا ہے تو تم اسے معاف کرنے سے تمہارے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا تو تم اسے معاف کر دو گے تو تم بھی کیا ہوگے، حشر میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگے۔ حضرت ابو ہریرہ سے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تنگ دست مقروض کو مہلت دے یا اس کے قرض میں سے کچھ چھوڑ دے، اسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا، اور اس دن اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے روز اپنے سائے میں جگہ دے، اسے چاہیے کہ وہ تنگ دست مقروض کو مہلت دے یا اسے کچھ معاف کر دے، سے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ بہت تھوڑا مانگ رہے ہیں، بہت ہی تھوڑا مانگ رہے ہیں آخرت کے مقابلے میں۔ ایک آیت کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اگر کسی انسان کو کہیں گے نا کہ زمین بھر سونا لے لو اور اس کے بدلے تم کیا چاہو گے، تو وہ یہی چاہے گا کہ میں زمین بھر سونا دے کے اپنے آپ کو دوزخ سے چھڑا لوں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دنیا میں تو میں نے بہت کم کا سوال تم سے کیا تھا، بہت کم میں نے تم سے مانگا تھا، اگر آج آپ سے کوئی ہزاروں روپے لے رہا ہے
تو آج سے کچھ عرصے بعد ہزاروں روپے کی وہ ویلیو ہی نہیں ہوگی، لیکن جو آپ کا اجر ہے وہ اللہ تعالیٰ قیامت تک برقرار رکھیں گے۔ اچھے اخلاق والے لوگ حشر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہوں گے۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے زیادہ عزیز اور قیامت کے روز میرے قریب بیٹھنے والے وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں گے، اور تم میں سے میرے نزدیک سب سے زیادہ دور وہ لوگ ہوں گے جو زیادہ باتونی ہوں گے، بڑی بڑی ہانکنے والے ہوں گے اور تکبر کرنے والے ہوں گے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ یعنی اچھے اخلاق والا اللہ کے رسول کے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ اور نمبر 2، اللہ کے رسول سے دور کون سے لوگ ہوں گے؟ نمبر 1، جو زیادہ باتونی ہو، ہر وقت باتیں کرتے رہیں اور کام ہی کوئی نہیں ہے، فضول قسم کی باتیں بھی کرتے رہیں۔ نمبر 2، بڑی بڑی ہانکنے والے، یعنی لمبی لمبی چھوڑنے والے۔ اور نمبر 3، تکبر کرنے والے۔ عاجزی اور تواضع کے طور پر سادہ لباس پہننے والے کو حشر میں اس کا پسندیدہ لباس پہنایا جائے گا۔ یعنی اللہ نے دنیا میں بہت کچھ دے رکھا ہے، لیکن عاجزی کیا ہے کہ سادہ لباس پہنیں۔ حضرت معاذ بن انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے تواضع اختیار کی اور ایسا قیمتی لباس نہ پہنا جسے خریدنے کی وہ استطاعت رکھتا ہے، اسے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کے سامنے بلائیں گے تاکہ وہ اہل ایمان کے لباس میں سے جو چاہے پسند کر لے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حشر میں اہل ایمان کی وضو کی جگہ سفید اور روشن ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میری امت کے لوگ قیامت کے دن وضو کے نشانوں سے بلائے جائیں گے۔ وضو کی وجہ سے پیشانیاں، ہاتھ اور پاؤں سفید ہوں گے۔ تم میں سے جو شخص سفیدی بڑھانا چاہے بڑھا لے، سے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اب وضو کس کے لیے ہوتا ہے؟ نماز کے لیے۔ اب نماز پڑھنا کتنا اہم ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا مومن اور کافر میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، قیامت کے دن اتنے زیادہ میدان حشر میں لوگ ہوں گے، آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کو ان کے وضو کے نشانوں کی وجہ سے پہچان لوں گا۔ اب دنیا میں ہم نماز پڑھیں گے تو وضو کریں گے۔ اپنے ذہن میں ایک بات بٹھا لیں کہ جو ہی اذان ہو، کچھ بھی آپ کر رہے ہیں، دنیا کا کوئی کام بھی آپ کر رہے ہیں، آپ سارے کام چھوڑ دیں، پہلی اذان پہ کام چھوڑ کے فوراً وضو کریں، اور وضو کر کے پہلے وقت میں آپ نماز پڑھیں۔ انشاءاللہ ہم بھی ان لوگوں میں شمار ہو جائیں گے جنہیں حشر کے میدان میں عزت بخشی جائے گی۔ حشر میں اذان دینے والوں کی گردنیں سب سے بلند ہوں گی۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان دینے والے لوگ قیامت کے روز سب سے اونچی گردنوں والے ہوں گے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ تو اپنے بچوں کو بھی شوق دلائیں کہ جو اذان دے گا اس کی گردن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب سے اونچی کریں گے۔ یہ عزت والی بات ہے۔ اللہ عز و جل کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے نور کے ممبروں پر جلوہ افروز ہوں گے۔ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے جلال کی وجہ سے آپس میں محبت کرنے والے ایسے نور کے ممبروں پر ہوں گے جن پر انبیاء اور شہداء بھی رش کریں گے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ یعنی اللہ کی خاطر محبت کرنے والے ایک دوسرے سے ابھی کبھی ملے نہیں، ایک دوسرے کو کبھی دیکھا نہیں ہے، لیکن محبت کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت۔ ہر معاملے میں انصاف کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کے دائنے ہاتھ کے نور کے ممبروں پر رونق افروز ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص انتقام لینے پر پوری طرح قادر تھا لیکن انتقام نہ لیا اور غصہ پی گیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے ساری مخلوق کے سامنے بلائیں گے اور اسے حور عین منتخب کرنے کا اختیار دیا جائے گا کہ جس سے چاہے نکاح کر لے۔ احمد نے روایت کیا ہے۔ 3 اعمال حشر میں عزت بخشیں گے۔ کون کون سے ہیں؟ کسی مصیبت زدہ کی مصیبت دور کرنا، تنگ دست مقروض کو مہلت دینا، اور کسی کے عیب پر پردہ ڈالنا۔ یعنی کسی کی کوئی بات پتہ چل گئی ہے تو کیا کرنا ہے؟ اسے اوپن نہیں کر دینا، اسے ذلیل نہیں کرنا دوسرے لوگوں کے سامنے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی نے جہالت میں ایک ایسا کام کر لیا لیکن اس کے بعد اس نے توبہ کر لی، اور اگر اس کے پہلے گناہ کو سامنے لایا جائے جس سے اس کی زندگی، اس کی عزت، اس کا سارا کچھ برباد ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں اس کے عیب پر پردہ ڈال دینا ہی بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مومن سے دنیا کی مصیبتوں میں سے کوئی ایک مصیبت دور کی، اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت دور فرمائے گا۔
یعنی دیکھ لیں کہ کسی کی کوئی مشکل ہم حل کر سکتے ہیں، کسی کی پریشانی دور کر سکتے ہیں تو کر لیں۔ جس نے تنگ دست کو مہلت دی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی پیدا فرمائے گا، اور جس نے کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی کے عیبوں کے پیچھے نہ پڑو، ورنہ اگر اللہ تمہارے عیبوں کے پیچھے پڑ گیا تو تمہیں تمہارے گھر میں ذلیل کر دے گا۔ لوگوں کو تو اگر ایک دو عیب پتہ چل جائیں گے نا، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو ہمارے سارے عیب پتہ ہیں۔ تو گھر کی بات کیوں ہے؟ کیونکہ انسان کا زیادہ وقت گھر میں گزرتا ہے، تو کہا کہ گھر والوں کے سامنے ذلیل کر دیا جائے گا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حشر کے دن ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالے، ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہمیں کسی کا کوئی راز ایسا پتہ چل گیا تو ہم بھی اسے پردہ پوشی کریں۔ اب ہم دیکھیں گے وہ اعمال جو حشر میں رسوا کرنے والے ہیں، ذلیل کرنے والے ہیں۔ ایسے اعمال سے ہم نے بچ کے رہنا ہے۔ نمبر 1، سونے اور چاندی کی زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو میدان حشر میں سونے اور چاندی کی گرم تختیوں سے داغا جائے گا۔ اونٹ، گائے، بھینس، بکری اور بھیڑ وغیرہ کی زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو یہ جانور 50,000 سال تک میدان حشر میں مسلسل اپنے پاؤں تلے رونتے رہیں گے۔ حشر کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اب دیکھ لیں کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ زکوٰۃ ادا کریں تب بھی ہمارے ہاتھ سے پیسہ چلا جانا ہے، اور اگر ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تب بھی ہمارے ہاتھ سے پیسہ چلا جانا ہے۔ تو بہتر نہیں کہ جو اللہ نے ہم پہ چیزیں فرض کی ہم ان کو ادا کر دیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سونے اور چاندی کا مالک ہو لیکن اس کا حق یعنی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن اس سونے اور چاندی کی تختیاں بنائی جائیں گی، پھر ان کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، پھر ان سے اس کے پہلو، پیشانی اور پیٹھ پر داغا جائے گا، اور جب کبھی یہ تختیاں گرم کرنے کے لیے آگ میں واپس لائی جائیں گی تو وہ دوبارہ عذاب دینے کے لیے لوٹائی جائیں گی۔ اس سے یہ سلوک سارا دن ہوتا رہے گا جس کا عرصہ 50,000 سال کے برابر ہے۔ اب پہلو اور پیشانی کو کیوں داغا جائے گا؟ اس لیے کہ جب بھی ہم سے کوئی مانگنے کے لیے آتا ہے تو سب سے پہلے بال کہاں پہ پڑتے ہیں؟ ماتھے پہ۔ جب ماتھے ہم بال پڑتے ہیں تو ساتھ ہی ہم اپنا پہلو پلٹ لیتے ہیں اور پیٹھ پھیر لیتے ہیں اس بندے سے کہ ہم سے کچھ بھی نہ مانگے۔ تو ان چیزوں کو خاص کر داغا جائے گا یہاں تک کہ انسانوں کے فیصلے ہو جائیں گے، پھر وہ اپنا رستہ جنت کی طرف دیکھے یا دوزخ کی طرف۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ پھر اونٹوں کا کیا معاملہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا، جو شخص اونٹوں کا مالک ہو اور وہ اس کا حق یعنی زکوٰۃ ادا نہ کرے، اور اس کے حق سے یہ بھی ہے کہ پانی پلانے کے دن کا دودھ دوہے اور عربوں کے رواج کے مطابق یہ دودھ مساکین کو پلا دے، وہ قیامت کے دن ہموار زمین پر اوندھے منہ لٹایا جائے گا۔ اونٹ بہت فربا اور موٹے ہو کے آئیں گے، ان میں سے ایک بچہ بھی کم نہیں ہوگا، یعنی سب کے سب، اور اس کو اپنے کھروں یعنی پاؤں سے رونتے چلے جائیں گے۔ اب دیکھ لیں کیا معاملہ ہوگا اس کے ساتھ۔ اپنے منہ سے کاٹیں گے، جب پہلا اونٹ روند کر چلا جائے گا تو دوسرا آ جائے گا، اور اس سے یہ سلوک سارا دن ہوتا رہے گا جس کا عرصہ 50,000 سال کے برابر ہے، حتیٰ کہ لوگوں کا فیصلہ ہو جائے، پھر وہ اپنا راستہ جنت کی طرف دیکھے یا دوزخ کی طرف۔ عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول، گائے بکری کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ فرمایا، کوئی گائے اور کوئی بکری والا ایسا نہیں جو ان کا حق یعنی زکوٰۃ ادا نہ کرے، مگر جب قیامت کا دن ہوگا تو وہ اوندھا لٹا دیا جائے گا ایک ہموار زمین پر، اور ان کے گائے بکریوں میں سے کوئی بھی کم نہ ہوگی، سب کے سب آئیں گی، اور ان میں سے کوئی سینگ مڑی ہوئی نہ ہوگی، نہ بغیر سینگوں کے اور نہ ٹوٹے ہوئے سینگوں والی ہوگی۔ وہ اس کو سینگوں سے ماریں گی اور اپنے کھروں سے رون دے گی، جب پہلی گزر جائے گی تو پچھلی آئیں گی، یعنی لگاتار آتی رہیں گی، اور دن بھر ایسا ہوتا رہے گا جس کی مدت 50,000 سال کے برابر ہے، یہاں تک کہ بندوں کا فیصلہ ہو جائے گا، پھر وہ اپنا راستہ جنت کی طرف دیکھے یا دوزخ کی طرف۔ اس لیے مسلم نے روایت کیا ہے۔ کتنی سخت حدیث ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کو اللہ نے استطاعت دی ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کریں، اور وہ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا۔ میدان حشر میں منافقوں اور بے نمازیوں کی رسوائی اور تذلیل کا منظر۔ اگر ہم زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے تو ہم نماز تو پڑھ سکتے ہیں، اور اگر ہم نماز بھی نہیں پڑھیں گے تو پھر سورہ القلم کی آیت نمبر 42-43 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جس روز حق تعالیٰ کی پنجلی کھولی جائے گی اور لوگوں کو سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا تو یہ لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت چھا رہی ہوگی، کیونکہ دنیا میں جب یہ صحیح سالم تھے اس وقت انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تو یہ انکار کر دیتے تھے۔ روزانہ مسجد میں آواز آتی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح کی طرف۔ زبان سے تو ہم یہ نہیں کہتے ہم نماز نہیں پڑھتے، لیکن جب ہم نماز نہیں پڑھتے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آوازیں دیتے رہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی آوازیں آتے رہے، ہم نے نماز نہیں پڑھنی۔
تو قیامت والے دن کیا ہوگا؟ جب ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ سجدہ کرو تو یہ لوگ سجدہ نہیں کریں گے، تو کتنی بڑی ذلت ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی پنڈلی کھل جائے گی، اور جو شخص دنیا میں خالص اللہ کے لیے سجدہ کرتا تھا اسے اللہ تعالیٰ سجدے کی توفیق عطا فرمائیں گے اور وہ سجدے میں گر جائے گا۔ لیکن جو شخص اپنی جان بچانے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے سجدہ کرتا تھا اس کی پیٹھ کو اللہ تعالیٰ ایک تختہ بنا دے گا، جب وہ سجدہ کرنا چاہے گا تو گر پڑے گا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ پھر اسی طرح قاتل اور مقتول اس حال میں میدان حشر میں آئیں گے کہ مقتول کے جسم سے خون بہہ رہا ہوگا اور قاتل کی پیشانی اور سر مقتول کے ہاتھ میں ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز مقتول اپنے قاتل کو اس طرح لائے گا کہ قاتل کی پیشانی اور سر اس کے ہاتھ میں ہوں گے اور اس کی رگوں سے خون بہہ رہا ہوگا اور کہہ رہا ہوگا اے میرے رب اس نے مجھے قتل کیا۔ یہ کہتے کہتے وہ قاتل کو عرش کے قریب لے آئے گا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ کسی شخص کی زمین، پلاٹ یا مکان پر قبضہ کرنے والا میدان حشر میں 7 زمینوں تک وہ اپنی زمین اپنی گردن میں ڈالے ہوئے آئے گا۔ دنیا میں لوگ کیا کرتے ہیں؟ زبردستی قبضہ مافیا، پلاٹوں پر قبضے کر لینے، گھروں پر قبضے کر لینے، چیزوں پر قبضے کر لینے، یتیموں کی چیزوں پر قبضہ کر لینا، کوئی غریب ہے تو اس کی چیز کے اوپر قبضہ کر لینا، کوئی کمزور نظر آیا ہے تو پتہ چلا کہ اس کے پاس بڑا ڈھیروں مال ہے اس کے اوپر قبضہ کر لینا، تو کیا ہوگا؟ سارا کچھ اپنے گلے کے اوپر رکھ کے لائیں گے، اور جس اولاد کے لیے وہ کر کے جائیں گے، مال اکٹھا کر کے جائیں گے، اس اولاد نے تو مرنے کے بعد ان کے لیے دعا بھی نہیں کرنی، کیونکہ جب انسان اپنی اولاد کو حرام کھلاتا ہے تو اولاد سب سے پہلے نافرمان ہو جاتی ہے، اور انسان دنیا میں سب سے زیادہ جس سے اذیت کھاتا ہے وہ ہے اس کی اولاد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، وہ صحابی کہتے ہیں کہ جو شخص زمین میں سے کچھ حصہ کسی کا چھین لے اور وہ حصہ 7 زمینوں تک اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ سود خور کو میدان حشر میں باولا پن لاحق ہوگا۔ قرآن پاک کی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 275 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قبروں سے اس حال میں اٹھیں گے جیسے کسی شیطان نے چھو کر انہیں باولا کر دیا ہو، کیونکہ دنیا میں بھی وہ پاگل ہوئے تھے پیسے کی خاطر اور لوگوں کی مجبوریاں خریدتے تھے۔ جو کوئی ان کے پاس مجبور آتا تھا اس کو سود کے اوپر وہ پیسہ دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 10 یا 10 سے زائد افراد کے معاملات کا ذمہ دار بنایا گیا، قیامت کے روز وہ اللہ تعالیٰ کے حضور اس حالت میں حاضر ہوگا کہ اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ توق کی مانند بندھے ہوئے ہوں گے، یا تو اس کا نیک طرز عمل اسے چھڑا لے گا یا اس کے گناہ اسے ہلاک کر ڈالیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز ہر عہد شکنی کرنے والے کی سرین پر ایک جھنڈا ہوگا۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ تو جب بھی کسی سے عہد و پیمان کریں تو پورے ضرور کریں۔ ایک سے زائد بیویوں کے درمیان عدل نہ کرنے والا شخص میدان حشر میں اس طرح آئے گا کہ اس کے جسم کا آدھا حصہ مفلوج ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی 2 بیویاں ہوں اور وہ ان میں سے کسی ایک کی طرف جھک جائے، یعنی دونوں میں عدل سے کام نہ لے، تو قیامت کے روز اس حال میں آئے گا کہ اس کا آدھا دھڑ گرا ہوا ہوگا، یعنی فالج زدہ ہوگا۔ دوسروں پر ظلم کرنے والے میدان حشر میں اندھیروں میں ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ہوگا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تکبر کرنے والے لوگ قیامت کے دن چیونٹیوں کی شکل میں آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز تکبر کرنے والے چیونٹیوں کی مانند انسانوں کی شکل میں اکٹھے کیے جائیں گے۔ ذلت اور رسوائی ہر طرف سے ان پہ چھائی ہوئی ہوگی۔ وہ جہنم کے قید خانے میں لائے جائیں گے جس کا نام بولس ہے۔ وہاں سخت ترین آگ انہیں گھیر لے گی، انہیں جہنمیوں کا خون اور پیپ پلایا جائے گا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال سے بچائے۔ جوانی کا تکبر ہو، پیسے کا تکبر ہو یا طاقت کا تکبر ہو، کسی بھی چیز کا تکبر اگر انسان کرے گا، اولاد کا تکبر ہو یا خوبصورتی کا، تو وہ تکبر انسان کو ہلاک کر دینے والا ہے۔ چور میدان حشر میں چوری کا مال اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے مقرر کیا اور فرمایا اے ابو ولید، مال زکوٰۃ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ قیامت کے روز اس حالت میں نہ آنا کہ تم اپنے کندھوں پر اونٹ اٹھائے ہوئے ہو جو بلبلا رہا ہو، اپنے کندھوں پر گائے اٹھائے ہوئے ہو جو ڈکا رہی ہو، یا بکری اٹھائی ہو جو ممیار رہی ہو۔ مجھے سفارش کے لیے کہو،
حضرت عبادہ بن صامت نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا مال زکوٰۃ میں بھی خرد برد کا یہ انجام ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہی انجام ہوگا۔ حضرت عبادہ بن صامت نے عرض کیا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، آپ کے لیے کبھی بھی عامل کا کام نہیں کروں گا۔ یعنی وہ صحابی کہتے ہیں میں تو یہ عہدہ ہی نہیں لے رہا، اگر اس عہدے کی اتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ اور ہمارے یہاں جن لوگوں نے عہدے لیے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر وہ جو لوگوں سے مال بٹور رہے ہیں تو کیا کریں گے؟ گاڑیاں، اے سی، فریج، سارا کچھ گردن پہ رکھ کے قیامت والے دن آئیں گے۔ پیشہ ور بھکاری میدان حشر میں آئے گا تو اس کے منہ پر گوشت کا ٹکڑا نہیں ہوگا، یعنی جن لوگوں کو ضرورت نہیں ہوتی لیکن ان کی عادت ہوتی ہے مانگنے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی ہمیشہ لوگوں سے سوال کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ قیامت کے روز اس حال میں آئے گا کہ اس کے منہ پہ گوشت کی بوٹی تک نہیں ہوگی۔ ریا اور دکھاوا کرنے والے حشر میں ایسی شدید سزا ان لوگوں کو دی جائے گی کہ جس کا چرچا پوری مخلوق میں ہوگا۔ کسی پر زنا کی تہمت لگانے والے کو میدان حشر میں قذف کی سزا سنائی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے غلام پر زنا کی تہمت لگائے گا اس پر قیامت کے روز حد داری کر دی جائے گی، الا یہ کہ وہ اپنی بات میں سچا ہو۔ بہت سخت بات ہے یہ۔ نمبر 1 کہ سنی سنائی بات کسی کی بات پہ یقین نہ کریں کہ فلاں فلاں کے ساتھ ہے اور آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں۔ پھر یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ مووی کہیں کی ویڈیو دکھائی جا رہی ہوتی ہے، اوپر ہیڈنگ کہیں کی دے دی جاتی ہے، تو یہ سب اسی میں آ جاتا ہے کہ ہم کسی کے اوپر زنا کی تہمت لگا رہے ہوں۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ لوگوں کی آپس میں دشمنیاں ہوتی ہیں، کیس کوئی اور چل رہا ہوتا ہے، ویڈیو کوئی اور چل رہی ہوتی ہے اور اس کے اوپر کچھ اور لوگوں کی تصویریں لگا کے کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے اور یہ لوگ ابھی مجرم ہیں، اور اس ویڈیو کو لوگ آگے شیئر کرنا شروع کر دیں تو یہ چیز بھی کس میں آ جاتی ہے کہ ان لوگوں کے اوپر زنا کی تہمت جن لوگوں نے شیئر کی اور جس کو انہوں نے سچا مانا تو وہ سارے اس تہمت میں برابر کی شریک ہوں گے۔ درج ذیل گناہوں کے مرتکب افراد سے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز کلام نہیں فرمائیں گے، نہ ان پہ نظر کرم کریں گے۔ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والا انسان، یعنی مردوں کے لیے حکم ہے نا کہ وہ ٹخنوں سے اوپر شلوار کریں گے، لیکن تکبر کی وجہ سے شیطان نے فیشن کے طور پہ کیا کر دیا، مردوں کی شلواریں نیچے کروا دی ہیں، پینٹیں ہیں تو وہ تو ایڑیوں سے بھی نیچے جا رہی ہیں۔ احسان جتلانے والا دے کے پھر کہے کہ تم تو ہمارے ٹکڑوں پہ پلنے والے ہو، تم تو ہمارا اترا ہوا پہنے ہو، آج ہمارے سامنے آ کے بات کر رہے ہو۔ جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنے والا۔ 3 افراد بھی حشر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو کر ذلیل اور رسوا ہوں گے۔ نمبر 1 بوڑھا زانی، نمبر 2 رعایا کے ساتھ جھوٹ بولنے والا حکمران، اور نمبر 3 متکبر فقیر۔ حشر میں ذلیل اور رسوا کرنے والے 2 اعمال اور ہوں گے۔ نمبر 1 ایسی جگہ مسافر کو پانی نہ پلانا جہاں کہیں اور پانی میسر نہ ہو، یعنی اپنے پاس اگر پانی ہے اور کسی کو بہت زیادہ پیاس لگی ہے تو آپ اپنے پانی میں سے اس کو پانی دیں۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو یہی عمل قیامت کے دن ذلیل اور رسوا کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں سے اللہ قیامت کے روز نہ کلام کرے گا، نہ ان کی طرف نظر کرم کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ نمبر 1 وہ شخص جو جنگل میں اپنی ضرورت سے زیادہ پانی رکھتا ہو اور مسافر کو پانی لینے سے روک دے جبکہ دوسری کسی جگہ پانی میسر نہ ہو، تو کتنا بڑا یہ گناہ ہے کہ کسی کو پیاس لگی ہوئی ہو، انسان کے پاس ضرورت سے زیادہ پانی بھی ہو اور انسان کو پانی پلانے کے لیے کسی کو نہ دے۔ نمبر 2 وہ شخص جس نے عصر کے بعد مال بیچا اور اللہ کی قسم کھائی کہ میں نے یہ مال اتنے میں خریدا ہے، اور خریدار نے سچ سمجھ لیا اور مال خرید لیا، حالانکہ دکاندار نے وہ مال اتنے میں خریدا ہی نہیں تھا۔ تو ضرورت کیا ہے قسم کھانے کی کہ مال ہم نے اتنے میں لیا ہے؟ بیچ دیں، جس نے لینا ہوا لے لیں گے، جس نے نہ لینا ہوا نہیں لیں گے، لیکن ایسا کام نہیں کرنا کہ انسان قسم اٹھائے جھوٹی۔ نمبر 3 وہ شخص جس نے محض دنیا کے لالچ میں حاکم کی بیعت کی، اگر حاکم نے اسے دنیا دی تو اس نے وفا کی، اور اگر دنیا نہ دی تو اس نے بے وفائی کی، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی پارٹی نے کچھ دینے کا وعدہ کیا تو پارٹی کے ساتھ ہو گیا، اور پارٹی نے اگر کچھ نہ دیا تو پارٹی کو چھوڑ دیا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، بہت بڑی بات اور حشر کے دن ذلیل کرنے والی بات ہے۔ میدان حشر میں اللہ تعالیٰ کی نظر کرم سے محروم رہنے والے 3 اور بد نصیب ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بچائے۔ نمبر 1 والدین کا نافرمان۔ بہت احتیاط کیجیے، بہت زیادہ احتیاط کیجیے کہ ہم میں سے کوئی ایسا کام اگر ہو گیا ہے جہالت میں، لا علمی میں، نہ سمجھی میں کہ ہم نے والدین کی نافرمانی کی ہے، تو اب والدین کے فرما بردار ہو جائیں، جس طرح ان کا دل دکھایا ہے اسی طرح ان کو خوش کرنے والے بن جائیں، جس طرح
ان کی ذلت کا سبب بنے تو اب ان کی عزت کا سبب بنیں۔ مردوں سے مشابہت اختیار کرنے والی عورت، یعنی اپنا لائف سٹائل کس طرح کا ہو، اس کا مردوں کا چال ڈھال بھی، کٹنگ بھی اور لباس بھی۔ نمبر 3 دیوس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں کی طرف نظر نہیں فرمائے گا۔ نمبر 1 والدین کا نافرمان، نمبر 2 مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورت، اور نمبر 3 دیوس۔ اب دیوس کون ہے؟ دیوس وہ شخص ہے جس کی بیوی غیر محرموں کے سامنے بے پردہ ہو کر آئے اور اسے غیرت نہ آئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ہر وہ کام کروا لے جو حشر کے میدان میں عزت بخشنے والا ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم سے دنیا میں ہر وہ کام دور کر لے، اس کام سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لیں جو حشر کے میدان میں ہمیں رسوا کرنے والا ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔